رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہوا بالکل سنی ہو چکی تھی اور پوری کالونی میں آج عجیب سی خاموشی تھی۔ ہر گھر کی لائٹ بند تھی سوائے ایک گھر کے۔ وہاں رہتی تھی زارا، ایک 19 سال کی لڑکی جو روز رات کو ڈائریز لکھنے کی عادت رکھتی تھی۔ اسی رات بھی وہ اپنے کمرے کی روشنی میں ڈائری لکھ رہی تھی جب اس نے کھڑکی کے باہر کسی کو گزرتے دیکھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کوئی کتا یا بلی ہوگی، مگر جو چیز گزری وہ آدمی نہیں تھی اور جانور بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا جسم لمحہ لمحہ توڑ کر عقر بدل رہا تھا۔ زارا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر دھیرے سے جھانکی اور تب اس نے پہلی دفعہ اس چیز کو دیکھا۔ لمبی کاغذی سی گردن، آنکھیں بالکل سفید جیسے اندھیرے میں جلتی ہو، ہاتھ لمبے، اتنے لمبے کہ زمین سے گھس رہے تھے، اور اس چیز نے سیدھا زارا کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں زارا کا عکس نہیں تھا۔ اس کی جگہ کوئی بہت ہی پرانا چہرہ تھا۔ زارا نے ڈر کے مارے پردہ بند کر دیا۔ اس رات اس نے سوچ لیا کہ وہ ڈائری میں لکھے گی جو اس نے دیکھا، مگر جیسے ہی اس نے ڈائری کھولی، اس کے اندر پہلے سے لکھا ہوا تھا، تم مجھے دیکھ سکتی ہو تو اب میں تمہیں ڈھونڈ کر آیا۔ زارا نے ڈائری زور سے بند کر دی، لیکن خوف کی پہلی لکیر تب لگی جب اس نے دیکھا کہ یہ لکھائی اس کی اپنی لکھائی جیسی تھی، مطلب کوئی طاقت اس کا ہاتھ استعمال کر کے لکھ رہی تھی۔ اگلے دن صبح کالونی کے لوگ کافی پریشان تھے۔ کسی نے رات کو لمبی چیخ سنی تھی، کسی نے کہا کوئی دروازہ زور سے پٹ رہا تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ کسی نے ان کے دروازوں کے نیچے پرانے لیٹرز چھوڑے ہیں جن کے اوپر صرف ایک لفظ لکھا ہے، دیکھتا رہا ہوں۔ زارا کے دروازے پر بھی ایک لیٹر پڑا تھا۔ اس نے اٹھایا تو اس کا کاغذ بھی پرانا نہیں، بالکل گیلا تھا، جیسے کسی نے اسے کپڑوں میں لپیٹ کر کسی گیلے جسم سے سانپ دیا ہو۔ لیٹر پر صرف یہ لکھا تھا، زارا، کل رات تم نے مجھے دیکھا تھا، اس دفعہ مت دیکھنا ورنہ میں اندر آ جاؤں گا۔ یہ پڑھتے ہی اس کا خون جم گیا۔ اس رات زارا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کھڑکی کے پاس نہیں جائے گی، مگر آدھی رات کو ایک عجیب سی آواز، جیسے کوئی کھڑکی کو ہلکا ہلکا چھو رہا ہو، اس نے اسے جگا دیا۔ آواز پھر آئی، ٹک ٹک ٹک، مگر یہ دروازے پر نہیں، کھڑکی کے بالکل باہر کوئی تھا۔ زارا نے ہمت جٹا کر پردہ تھوڑا سا اٹھا کر دیکھا۔ کھڑکی کے باہر صرف ایک چہرہ چپکا ہوا تھا، پورا کا پورا، بنا جسم کے۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید اور منہ دھیرے دھیرے کھل رہا تھا، جیسے کوئی چیخنے سے پہلے سانس بھرتا ہو۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب اس نے آنکھوں کے بیچ سے سیدھا زارا کو دیکھا، اور پھر چہرے کے بغل سے ایک لمبا سیاہ سا ہاتھ نکل کر کھڑکی کے شیشے پر کیسا نقش بنانے لگا، جیسے کوئی گیٹ کا سائن ہو۔ اس نے نیچے لکھا، تیار ہو جاؤ، اب نمبر تمہارا ہے۔ زارا چیختی ہوئی پیچھے ہاتی، دروازہ بند کیا، لائٹ بند کی، لیکن کھڑکی پہ اسکریچ کی آواز آتی رہی۔ تینوں طرف سے آواز آتی تھی جیسے وہ چیز کمرے کے چکر کاٹ رہی ہو۔ پھر اچانک خاموشی ہو گئی۔ زارا نے سوچا شاید وہ چلا گیا، پر پھر اس نے پیچھے سے ایک سانس کی آواز سنی۔ زارا، وہ آواز لڑکی کی نہیں اور نہ ہی آدمی کی۔ وہ آواز بالکل ڈیڈ سی تھی، جیسے کسی نے اپنے پھٹے ہاتھوں سے ہوا کو دھکا دیا ہو۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا، کمرے کے کونے میں وہ چیز کھڑی تھی، اس دفعہ پورا جسم، گھٹنوں تک لمبے ہاتھ، توڑی ہوئی کمر، سر ایک طرف جھکا ہوا جیسے گردن ٹوٹ گئی ہو، اور اس کے منہ میں سے لمبی کلی لمبی زبان زمین تک لٹک رہی تھی۔ ذرا بھاگی، دروازہ کھولا، گھر سے بھاگتی بھاگتی کالونی کے بیچ آئی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک
ہر گھر کی لائٹ ایک ایک کر کے آن ہونے لگی، پھر آف، پھر آن، پھر آف۔ پورے علاقے کی روشنی اس چیز کے ساتھ چل رہی تھی۔ ایک گھر کی چھت پر وہ کھڑی نظر آئی، پھر اگلی چھت پر، پھر اس کے بالکل پیچھے۔ ذرا ایک بار پھر چیخی اور اس رات کے بعد ذرا کبھی نظر نہیں آئی۔ اگلی صبح کالونی کے سب لوگوں کے دروازوں پہ ایک ہی لیٹر پڑا تھا: میں نے صرف اسے لیا ہے جس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اب تم ڈیسائیڈ کرو کس نے مجھے کل رات دیکھا تھا۔ تب سے ہر 13 تاریخ کی رات کالونی میں صرف ایک ہی سوال گھومتا ہے: کس کی باری ہے؟ مورل: کچھ نظریں غلطی سے پڑ جاتی ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صرف ایک دفعہ دیکھنا زندگی بھر دیکھے جانے کے برابر ہوتا ہے۔